سوریہ بادشاہ نے گاؤں گاؤں اپنے مرید بھیجے اور ہزاروں کی تعداد میں غازی بھرتی کیے۔ ان غازیوں کو گڑنگ بنگلے میں عسکری تربیت دی جاتی تھی۔ سوریہ بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ حروں کو اتنی منظم اور طاقتور فوج بنا دیا جائے کہ انگریز سرکار مفلوج ہو کر رہ جائے۔ سید صبغت اللہ شاہ ثانی کی تعلیمات کی خاص بات ان کی مذہبی رواداری تھی۔ ان کا حکم تھا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں اتفاق سے رہیں، مگر اسی زمانے میں مسجد منزل گاہ کا واقعہ ہوا۔ سکھر میں یہ جو مسجد تھی وہاں اس کے آس پاس ہندوؤں کی پراپرٹیز تھی اور اسی کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ کوئی جھگڑے فساد کی کوئی چیز ہو جائے۔ اس سلسلے میں پیر صبغت اللہ شاہ نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے لوگوں کو یہ خاص ہدایات دی تھی کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کی حفاظت کی جائے۔ اس دور میں انگریز حکومت کا وتیرہ تھا کہ سندھ میں ہونے والے ہر فتنہ و فساد کا ذمہ دار حروں کو ٹھہرایا جاتا، کسی ثبوت کے بغیر انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ انگریز انتظامیہ نے حروں کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دی، مگر آزادی کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آخر کار 1941 میں سوریہ بادشاہ کو کراچی میں نظر بند کر دیا گیا، مگر وہ نظر بندی توڑ کر گڑنگ بنگلے واپس پہنچے اور مریدوں کو منظم جدوجہد رکھنے کا حکم دیا۔ سوریہ بادشاہ پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ قائد اعظم کو ان کا وکیل مقرر کیا گیا، مگر وہ اس مقدمے کی پیروی نہ کر سکے۔ قائد اعظم وکیل تھے پیر صاحب کے، بالآخر قائد اعظم نے کہہ دیا فقیروں کو، پیر صاحب کے مریدوں کو ایسے عذاب سے فقیر کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نے پیر صاحب کو سزا دیں گے، اس وجہ سے میں وِدرا کر رہا ہوں۔ اسی دوران گڑنگ بنگلے کا محاصرہ کر کے اس پر بم برسائے گئے۔ پیر گوٹ میں پیر صاحب کی حویلی اور گاؤں برباد کر دیے گئے۔ اور پھر 1941 میں سوریہ بادشاہ کو گرفتار کر کے سندھ میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ مارشل لاء ڈکلیئر ہونے سے پہلے ایک سیکرٹ سیشن میں ہر ایکٹ پاس ہوا۔ اس ہر ایکٹ کا پوری ٹائٹل تھی سپریشن آف ہر آؤٹریجز ایکٹ، اور یہ ایک سیکرٹ سیشن میں پاس ہوا۔ اس ایکٹ کی خاصیت تھی کہ ہر ہونا ہی ایک کرمنل آفینس تھا۔ 1941 میں مارشل لا بھی اس لیے لگا تھا کہ انگریز فلی ریئلائز کہ جو ہر لوگ ہیں، ان کے جو فالوور ہیں، وہ تو ان کو we will not be able to handle them۔ سوریہ بادشاہ پر سینٹرل جیل حیدرآباد میں مقدمہ چلایا گیا۔ حکومت نے انہیں کئی بار پیغام بھیجا کہ وہ معافی مانگ لیں تو پھانسی کی سزا سے بچ سکتے ہیں، مگر پیر صاحب